کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ ادب کے میکدے میں جام و جن ٹوٹے پڑے ہوں گے، ادب کے میکدے میں جام و جن ٹوٹے پڑے ہوں گے، تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ ادب کے میکدے میں جام و جن ٹوٹے پڑے ہوں گے، تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ امی آسان نہیں ہے نعت شاہ انبیاء لکھنا، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ مکرمی سامعین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ڈائز پر 3 بہترین خطیب اور اپنی جگہ ان تمام کو شخصیت بھی کہیے تو بیجا نہیں، الحمدللہ تمام کے تمام علم و فضل کے ماہرین ہیں، تمام کے تمام اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو انشاءاللہ آنے والی نسل کی آبیاری کریں گے اور کر رہے ہیں، جن میں حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب شاعر، جن کو میں بہت فالو کرتا ہوں، اور بہت حضرت تو مجھ کو جانتے نہیں، بہت قریب سے نام سنا ہوگا، لیکن میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اور حضرت کے کئی ایک اشعار میں اپنے نظامت کے درمیان بھی پڑھتا ہوں اور ویسے بھی پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء ان کے کلام پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی ذکی احمد صاحب قاسمی سے میری دوسری یا تیسری ملاقات ہے، بہت بہترین خطابت ہوتی ہے حضرت کی، اور الحمدللہ آج ہم اور آپ سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آج نئے زاویے سے حضرت کو سنیں گے۔ لیکن آج ہمارے درمیان ایک خطیب موجود ہے جن کو میں یوٹیوب پہ سنا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب الحسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو میں سن رہا ہوں۔ میری زندگی کا یہ پہلا اتفاق کہ حضرت کو سامنے سے سننے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے میں صرف اور صرف یہ کہوں کہ غائبانہ تعارف مجھ سے حضرت کا ہے، اور میں حضرت کو بہت قریب سے جانتا ہوں، سترو پٹی کے ہیں اور قضیاہی میں اس وقت شاید امامت کر رہے ہیں، لیکن ان کے خطاب کو یوٹیوب پر بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ ان کا ایک منفرد انداز ہے اور بہترین علمی تقریر ہوتی ہے۔ میں اس وقت انتہائی ادب کے ساتھ اس نوجوان خطیب تک پہنچوں کہ آپ حضرات کے ذوق سماعت کو بیدار کریں اور آپ حضرات کے سماعت میں علمی اور فہمی اضافہ کریں۔ اس کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا صفوان احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو ان 4 مصروں کے ساتھ کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ مکرمی سامعین کرام، بہترین خطاب سے ہم اور آپ ابھی مستفید ہوں گے، جو لوگ گھر میں ہیں وہ بھی جلد از جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ پروگرام محدود وقت کا ہے اور اسی وقت کے اندر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ ہم اور آپ کے سامنے خوبصورت خطاب کے ساتھ حضرت مولانا صفوان ندوی صاحب، نوجوان متحرک اور فعال خطیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور باہر سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور قابل قدر سامعین، آج کا جو پروگرام ہے وہ پروگرام اگر دیکھا جائے تو اس کا سرا، اس پروگرام کا تعلق، اس پروگرام کا کنیکشن، اس پروگرام کا ریلیشن شپ پہلی وحی سے ہے، اس لیے کہ عنوان ہی ہے تعلیمی بیداری، اور جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، اس کا بھی تعلق
اس کا بھی کنیکشن اور اس کا سرا ایجوکیشن سے تھا، علم سے تھا، جبکہ جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا وہاں بے شمار برائیاں ہو رہی تھی، بے شمار برائیوں میں لوگ لت پت تھے، شراب پی جا رہی تھی اور زناکاری بدکاری بالکل آسمان چھو رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور لڑائی بھی بالکل افق پر تھی۔ لڑائی اس قدر ہوتی تھی کہ 40 سال تک وہ لڑائی بند ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ الغرض یہ کہ اس وقت جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا، جہاں پہلا میسج گاڈ کا، لارڈ کا، ایشور کا، سسٹینر کا، کریٹر کا جو پہلا پیغام نازل ہوا، پہلا میسج نازل ہوا، وہ میسج شراب کے تعلق سے نازل نہیں ہوا، وہ میسج کسی گناہ کے تعلق سے نازل نہیں ہوا، وہ میسج کسی گناہ کو بند کرنے کے تعلق سے نازل نہیں ہوا۔ اور اس وقت میں جو بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی انہیں زندہ درگور کرنے سے روکنے کے تعلق سے وہ میسج نازل نہیں ہوا، شراب کو ختم کرنے کے تعلق سے نازل نہیں ہوا۔ تمام برائیوں کو رہتے ہوئے، بے شمار برائیوں کو دیکھتے ہوئے، تمام برائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جو پہلا میسج خدائی پیغام، میسج آف گاڈ، اللہ کا میسج اور اللہ کا سندیش نازل ہوا، وہ ایجوکیشن کے تعلق سے، وہ علم کے تعلق سے، وہ نالج کے تعلق سے، وہ پڑھائی اور لکھائی کے تعلق سے نازل ہوا، جس کا نقصہ قرآن مجید نے یوں کھینچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس میں دعوت دی گئی، جس میں یہ کہا گیا اور کس سے کہا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو آپ کو میسج ہوا پڑھنے کا، آپ کو میسج دیا گیا ایجوکیشن کا۔ اور آج کا پروگرام اور آج کا یہ جلسہ بالکل ایجوکیشن سے ہے، آج کے جلسے کا تعلق ایجوکیشن سے، آج کے جلسے کا کنیکشن ایجوکیشن سے ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے میدان میں بڑھتے ہوئے، چمکتے ہوئے آفتاب و ماہتاب ننھے منھے بچے اور بچیوں نے کس قدر اپنے کارکردگی پیش کیے، اور آپ نے شروع سے مغرب بعد سے لے کر ابھی عشاء کے قبل تک آپ نے بچوں کا پروگرام دیکھا، ان کے گانے کو دیکھا، ان کے پڑھنے کو دیکھا، اور ان کے کچھ سنانے کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، ان کی محنتوں کو دیکھا، اور ان کے پیچھے جو ان کے اساتذہ کرام کی محنت چھپی ہوئی ہے، آپ نے تمام چیزوں کا ملاحظہ کیا، تو اس سے بھی صاف پتہ چلا کہ آج کے اس پروگرام کا تعلق اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہے، پہلی وحی سے ہے، پہلے پیغام سے ہے، پہلے میسج اور پہلے سندیش سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ ایجوکیشن کا پیغام، وہ نالج کا پیغام، وہ پڑھائی اور لکھائی کا پیغام دیا، اور کہا اے لوگو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا جو وقت علم کا ہوگا، ایجوکیشن کا ہوگا، نالج کا ہوگا، جو دور پڑھائی کا دور ہوگا، جو دور ایجوکیشن کے اندر ڈیولپ کا دور ہوگا، جو ایجوکیشن کے پروگریسنگ کا دور ہوگا، اور جس کے پاس ایجوکیشن، جس کے پاس تعلیم ہوگی، جس کے پاس جانکاری ہوگی، جو جانے گا قرآن کے علوم کو، جو جانے گا حدیث کے علوم کو، جو جانے گا آسمانی وحی کو، جو جانے گا زمینی تمام نالج کو، اسی کی قدر کی جائے گی، اسی کی عزت کی جائے گی، اور اسی کو سراہا جائے گا، کرسی اس کے لیے خالی کی جائے گی۔
جائے گی، عزت اس کی ہوگی، مقام و مرتبہ اس کا ہوگا، لوگ سیلوٹ اسے کریں گے، لوگ اس عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور یقیناً آج آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس علم ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے رب جانتا تھا حالات کو، رب جانتا تھا آنے والے ادوار کو، رب جانتا تھا آج کے کنڈیشن کو، رب جانتا تھا آج کے سچویشن کو، رب جانتا تھا آج کے حالات کو کہ ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں ایجوکیشن کی توتی بولے گی، جس دور میں تعلیم کی باغ دور ہوگی، جس دور میں پڑھائی لکھائی کا دور ہوگا، اور جو پڑھائی لکھائی میں منہمک ہوگا اسی کی عزت ہوگی، جو علم کا ہیرو ہوگا اسی کو مانا جائے گا، جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے ہوگا اس کی قدردانی ہوگی۔ اس لیے رب نے سب سے پہلے امت مسلمہ کو تمام میسجوں سے دور رکھتے ہوئے، تمام وحی سے دور رکھتے ہوئے علم کا وحی نازل کیا، علم کا میسج دیا، اور ایجوکیشن کا پیغام دیا، ایجوکیشن کا سندیش دیا، اور کہہ دیا اے لوگو علم کے میدان میں آگے بڑھو، علم کے میدان میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، کسی کو جاہل مت چھوڑو، اجڑ اور ان پڑھ مت چھوڑو، بلکہ ہر ایک کو ایجوکیشن سے، تعلیم سے اور تعلیم کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل کیا، سب سے پہلا پیغام علم کا، سب سے پہلا سندیش علم کا۔ اب دیکھا جائے کہ جس قوم مسلم پہ علم کا پیغام آیا، جس قوم مسلم کو سب سے پہلا خطاب علم کا ہوا، جس قوم مسلم کو سب سے پہلے علم کے تعلق سے الارم دیا گیا، جس قوم مسلم کو سب سے پہلے یہ کہا گیا پڑھو لکھو ترقی کرو، پڑھو لکھو اور دنیا کی سیاست قیادت اپنے ہاتھ میں لے لو، جس قوم مسلم کو کہا گیا پڑھو اور آسمان پہ چڑھ جاؤ، جس قوم مسلم کو کہا گیا علم کے میدان میں شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، علم کے میدان میں آہنی حصار بن جاؤ، علم کے میدان میں لوہا جما لو، علم کے میدان میں ترقی کر جاؤ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج اس قوم مسلم کا سروے ہوتا ہے، اس قوم مسلم کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس قوم مسلم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہی قوم مسلم جسے علم کے تعلق سے الارم دیا گیا، جسے علم کے تعلق سے بہت پہلے متنبہ کرایا گیا تھا، جسے بہت پہلے کہا گیا تھا کہ پڑھو لکھو آگے بڑھو، جب پوری دنیا میں اس قوم مسلم کے ایجوکیشن کا سروے ہوتا ہے، پوری دنیا میں مسلم قوم کی تعلیم کا سروے ہوتا ہے، مسلم قوم کی تعلیم کے تعلق سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تو اخبار والے، نیوز والے، پیپر والے سب سرخیوں کے ساتھ لکھتے ہیں، ہیڈنگ ڈال کے لکھتے ہیں کہ تمام قومیں علم کے میدان میں آگے ہیں سوائے قوم مسلم کے۔ تمام قوموں کو علم کے میدان میں آگے کر دیا جاتا سوائے قوم مسلم کے، جبکہ وہ قوم مسلم ہے جس کو سب سے پہلے خدا نے علم کے تعلق سے الارم دیا تھا، میسج دیا تھا، پیغام دیا تھا اور کہا تھا پڑھو لکھو۔ اور جب دنیا کا سروے ہوتا، دنیا کی جانچ پڑتال ہوتی اور دنیا میں دیکھا جاتا، دیکھو ہندو کے بچے کتنے پڑھے ہیں، عیسائیت میں کتنے پڑھے ہیں، یہودیت میں کتنے پڑھے ہیں، مجوسیت میں کتنے پڑھے ہیں، غرض کے پوری دنیا کے اقوام کو دیکھ لو ان کے بچے کتنے پڑھے ہیں، اور قوم مسلم جس پہ پہلا پیغام اور پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوا اسے بھی دیکھو اور اس کا بھی سروے کرو، تو یقیناً جب ان کا جانچ پڑتال ہوتا، تحقیق ہوتی، سروے ہوتا، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہیڈ لائنز دیا جاتا، سرخی میں یہ بات آتی ہے کہ قوم مسلم میں ایجوکیشن کی کمی ہے، قوم مسلم میں جہالت ہے، قوم مسلم میں
اندھیرا ہے. قوم مسلم کے بچے ایجوکیشن سے دور ہیں. قوم مسلم کے افراد ایجوکیشن سے بالکل کوسے دور ہے. جبکہ سب سے پہلا پیغام علم کا، سب سے پہلا میسج علم کا، سب سے پہلا سندیش علم کا، پھر آپ ایجوکیشن کے فیلڈ میں پیچھے کیوں ہیں؟ تو آج میں کہتا ہوں کہ حالات جو بھی ہوں، کنڈیشن جیسے بھی ہوں، سچویشن جیسے بھی ہوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا بالکل مت چھوڑیے گا. اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے باندھ لیجئے گا، لیکن اپنے بچوں کو جاہل مت چھوڑیے گا. اور اگر فاقے کرنا پڑے، یہ منظور ہے کہ مسلمان فاقہ کرے، یہ منظور نہیں کہ مسلمان کے بچے جاہل ہوں. یہ منظور ہے کہ مسلمان ایک وقت کھائے اور دوسرے وقت نہیں کھائے. یہ چل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ مسلمان کا بچہ جاہل ہو، مسلمان کا بچہ اگنورینس میں ہو، مسلمان کا بچہ ظلمت میں ہو، مسلمان کا بچہ اجڑ ہو، مسلمان کا بچہ جہالت میں ہو. اسے گوارا نہ کل کیا گیا تھا اور نہیں آج کیا جائے گا، اور اسے گوارا پہلی وحی بھی نہیں کرتی، پہلا میسج بھی نہیں کرتا. اس لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے باندھ لیجئے گا، فاقہ کرنا پڑے کر لیجئے گا، ایک وقت کھانا چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے گا، لیکن اپنے بچوں کو جاہل کبھی بھی مت رکھیے گا. جاہل رکھنا اسے مار دینا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو جاہل رکھتے ہیں تو اس روئے زمین پہ وہ آپ کا بچہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا لاش ہے. وہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے، وہ ہڈیوں کا اسٹرکچر ہے. اس کے اندر جان نہیں، اس کے اندر روح نہیں. جس کے اندر علم نہیں اسے سمجھیے اس کے اندر جان نہیں. جس کے اندر ایجوکیشن نہیں سمجھیے اس کے اندر قوت نہیں. جس کے اندر تعلیم نہیں سمجھیے اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں. وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. اس لیے آج اس جلسگاہ میں، اس پروگرام میں ہر پیرنٹس کو یہ تہیہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے بچے زندے ہیں یا مردے ہیں. وہ اپنے بچے کو زندہ کر رہے ہیں یا پھر مردہ کر رہے ہیں. تو اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ مردہ ہوگا، تعلیم ہوگی آپ کا بچہ زندہ ہوگا. اس لیے کہ کہا یہی جاتا ہے ایجوکیشن پاور ہے، ایجوکیشن اسٹرینتھ ہے، ایجوکیشن طاقت ہے، ایجوکیشن قوت ہے، ایجوکیشن عزت ہے، ایجوکیشن شہرت ہے، ایجوکیشن تمام سربراہی کی چیز ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت آپ کی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں شہرت آپ کی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ روب و دبدبہ آپ کا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں سیاست آپ کی ہو، قیادت آپ کی ہو، بادشاہت آپ کی ہو، حکومت آپ کی ہو، اقتدار آپ کا ہو، تو اے مسلم پیرنٹس ہو اور مسلم بچوں کے گارجین ہو، مسلم بچوں کے والدین ہو، اس پروگرام سے، اس جلسگاہ سے ایک میسج لے کے جانا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہم اپنے بچوں کے پڑھائی کے لیے اگر فاقے کرنے پڑے کریں گے، اور اگر ہمیں سبزیوں پہ اکتفا کرنا پڑے ہم سبزیوں پہ اکتفا کریں گے. گوشت ہفتے میں 2 دن اور 1 دن نہیں کھائیں گے، گوشت کے پیسے بچائیں گے اور اسی گوشت کے پیسے سے بچوں کا فیس ادا کریں گے، ان کی کتابیں لائیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے. یہ تمام چیزیں کریں گے، لیکن بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ جو بچہ جاہل ہوگا وہ مردہ ہوگا، وہ زندہ نہیں ہوگا. تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بچوں کو زندہ رکھنا ہے یا مردہ رکھنا ہے، بچوں کو زندگی دینی ہے یا پھر بچوں کو مار دینا ہے. آج جن قوموں کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس سیاست ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، آپ نظر دیکھیے ان کے بچے کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں. جب ہندوستان میں لاک ڈاؤن کی پیریڈ چل رہی تھی، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، تو اخبار میں یہ بھی شائع ہوا تھا کہ یہاں اسکول اور کالجز بند ہیں.
مدارس بند ہے، اور جنہوں نے بند کیا ان کے بچے دوسرے آؤٹ آف کنٹری ملک کے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ملک کے باہر پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً جن کے ہاتھوں میں آج سیاہ و سفید ہے، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، ان کے بچے باہر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے ذریعے سے آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور اگر ایجوکیشن نہیں، تعلیم نہیں، تو پھر آپ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے جو نعرہ دیا تھا، آدھی روٹی کھاؤ پھر بھی اسکول جاؤ، یہ نعرہ ہمارے ہیرو کا نعرہ ہے، ہمارے مولانا کا نعرہ ہے، اور ہم سب انہیں فالو کرتے ہیں، ہم سب انہیں مانتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ نعرہ دیا اور کہہ دیا، اے لوگوں، اگر بچوں کے ہاتھ میں روٹی کے آدھے ٹکڑے ڈالنا پڑے ڈال دینا، اگر آدھی روٹی پہ اکتفا کرنا پڑے کرنا، لیکن بچوں کو اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، مدارس سے، مکاتب سے، علوم سے، ایجوکیشن سے، نالج سے دور مت کرنا۔ یہ انہوں نے بہت پہلے ہی میسج اور پیغام دے دیا تھا، جس طریقے سے پہلی وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا، پہلے میسج اور پہلے پیغام کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے، رمضان جا چکا اور رمضان کے بعد تعلیمی فضا قائم ہوتی ہے، رمضان کے بعد علوم کی باد بہاری چلتی ہے، رمضان کے بعد پڑھنے لکھنے کا اچھا ماحول ہوتا ہے، رمضان کے بعد بچے مدارس کے طرف بھیجے جاتے ہیں، رمضان کے بعد ہر پیرنٹس کے اندر شوق اور جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے رمضان کے بعد کا یہ وقت ہے اور مدارس کھل رہے ہیں، جہاں آپ چاہیں اپنے بچوں کو بھیج دیں، چاہیں تو مکاتب کے لائق آپ کے بچے ہیں تو مکاتب میں پڑھائیں، مدارس کے لائق ہیں مدارس میں پڑھائیں، اور اگر آپ کے بچوں میں دینی تعلیم راسخ ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکولز جائیں، کالجز جائیں، یونیورسٹیز جائیں، تو اس کے بھی دروازے کھلے ہیں، آپ انہیں بھیج دیجئے۔ میں صرف مدارس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، مدارس کی دعوت نہیں دیتا، دعوت دونوں علوم کی دیتا ہوں، اخروی اور دنیاوی دونوں علوم کی دعوت دیتا ہوں، جو بھی علوم ہو دونوں علوم پڑھائیے، لیکن مقدم آپ اخروی علوم کو رکھیے، مقدم پہلی وحی سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیجئے، اس لیے کہ جب پہلی وحی سے اور مکاتب سے آپ کے بچے پڑھیں گے، مدارس سے پڑھیں گے، تو ان میں انسانیت آئے گی، ان میں آدمیت آئے گی، ان میں معنویت آئے گا، ان میں ہیومینٹی آئے گی، وہ آپ کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے، وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے احترام کو جانیں گے، اور وہ ترقی کریں گے۔ اس لیے کہ آج یہ بھی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مدارس سے طلبہ کا تعلق اور ان کا کنیکشن ختم کر دیا جائے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے مسلم ہیں، اس لیے سب سے پہلی وحی کا لحاظ آپ کو کرنا پڑے گا، سب سے پہلی وحی پہ آپ کو چلنا پڑے گا، اور سب سے پہلی وحی کی دعوت آپ کو دینا پڑے گا، سب سے پہلی وحی کی اشاعت آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا اپنے بچوں سے کرنا ہوگا۔ اس لیے بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو آگے بڑھائیے، اسے جاہل مت چھوڑیے، اسے اجٹ مت چھوڑیے، اندھیروں میں اسے مت رکھیے، جہاں بھی پڑھانا ہو پڑھاتے چلے جائیے، لیکن ایجوکیشن ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اس کے اندر نالج ہونا چاہیے۔ اگر نالج ہوگا تو پھر یاد رکھیے آپ کی بستی بھی ترقی کرے گی، آپ کی بستی ڈیولپ کرے گی، آپ کی بستی پروگریسنگ میں آئے گی۔ اور میں نے سنا ہے کہ یہاں
کی زمین علمی زمین ہے، اور الحمدللہ یہاں کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہاں کے افراد پڑھے لکھے ہیں، اس لیے آپ سے بھی ان کو ایک پیغام ملنا چاہیے، آپ کی ذات سے ان کو ایک میسج ملنا چاہیے، ایک سندیش ملنا چاہیے کہ وہ بچے پڑھیں اور لکھیں، اور مجھے امید ہے کہ بچے یہاں کے پڑھ رہے ہیں، بچے یہاں کے لکھ رہے ہیں، بچے یہاں کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تھوڑا ادھر بھی نظر کرم کیجئے، جن بچوں کے والدین نہیں، جن بچوں کے پیرنٹس نہیں، جن بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، جن کی فیس ادا کرنے والا کوئی نہیں، جنہیں کتاب مہیا کر دینے والا کوئی نہیں، اور جنہیں اسکول کا راستہ بتا دینے والا کوئی نہیں، جنہیں اسکول میں ایڈمیشن دلوانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ پڑھے، بچہ چاہے ان کا ہو یا غریبوں کا ہو، بچہ غریب کا اور امیر کا نہیں ہوتا، بچہ معاشرے کا ہوتا ہے، بچہ ہر افراد کا ہوتا ہے، بچہ بستی کا ہوتا ہے، بچہ گاؤں محلے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ پڑھے گا تو صرف ان کے والدین کا نام روشن نہیں ہوگا، بستی کا نام روشن ہوگا، اس اکٹھا کا نام روشن ہوگا، اور اکٹھے کے افرادوں کا نام روشن ہوگا۔ اس لیے اگر ایسے بچے ملے جنہیں دیکھیے کہ وہ موٹر گیرج میں کام کر رہے ہیں، جنہیں دیکھیے ان کی عمر پڑھنے کی ہے اور پڑھنے کی عمر میں وہ کسی کام کاج میں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو اٹھا کے لائیے اور انہیں تمام پڑھنے کے اسباب دیجئے، انہیں کتاب مہیا کیجئے، اور ان کا ایڈمیشن مکاتب میں، مدارس میں، اسکولوں کالجز میں کرائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھے لکھے افراد کی ذمہ داری ہے، اس بستی کے سربراہ اردہ حضرات کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ بچے بھی آپ کے بچے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھیے کہ یہ بستی پھر سے ڈیولپ کرے گی، ترقی کرے گی، اور اس بستی کا نام پھر سے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم علوم کے تعلق سے صرف نوکری، جاب اور کھانے پینے کی نیت نہیں کریں، ایسی نیت نہیں کریں کہ ہم پڑھیں گے تو صرف روزی روٹی حاصل کریں گے، ہم پڑھیں گے تو صرف جاب لیں گے، ہم پڑھیں گے تو صرف نوکری کریں گے۔ اے نیت بالکل بھی مت کیجئے گا، نیت کیجئے خدمت خلق کی، نیت کیجئے ترقی کی، نیت کیجئے قابلیت کی، نیت کیجئے کہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور قابل بنتے چلے جائیں گے، اور اگر نیت یہ کریں گے کہ ہم ہائر ایجوکیشن حاصل کریں گے، ہم قابل بنیں گے، تو یقیناً آپ قابل بنیں گے، اور اگر نیت کریں گے روٹی کی، روزی کی، نیت کریں گے جاب کی، تو جاب تک پھنس کے رہ جائیں گے، نیت کریں گے صرف روٹی کی تو صرف روٹی میں الجھ کے رہ جائیں گے، نیت کریں گے کہیں نوکری لگنے کی تو صرف نوکری لگ کے اور وہی الجھ کے رہ جائیں گے۔ اس لیے نیت کو خالص کر لیجئے، ہر پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کی نیت کو خالص کرے، ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نیت کو خالص کرے۔ اگر آج نیت خالص ہو جائے گی، نیت کی تصحیح ہو جائے گی، تو یاد رکھیے کسی بھی مارکٹ میں کرپشن نہیں ہوگا، کسی بھی مارکٹ میں ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹری لائن میں لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگا، ڈاکٹری لائن میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف مال بٹورے جائیں گے، صرف روپے پیسے حاصل کیے جائیں گے، بلکہ جب آپ کے بچے ڈاکٹر بنیں گے اور نیت صحیح ہوگی، نیت ہوگی شروع سے خدمت خلق کی اور سروسنگ کی، لوگوں کی سروسنگ کی نیت ہوگی، لوگوں کو اچھا لوگوں کو اچھی دوائی پیش کرنے کی اور لوگوں کو اچھی تمام چیزیں مہیا کرنے کی، پھر یاد رکھیے وہ صرف یہ نہیں کہ روپے کمائے گا بلکہ روپے بھی کمائے گا اور نام بھی روشن کرے گا، خدمت خلق بھی کرے گا۔ اس لیے اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑھیں گے آگے اور کرپشن دبتا چلا جائے گا، کمیشن ختم ہوتا چلا جائے
گا اور سودی نظام ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر والدین اپنے بچوں کے تعلق سے ان کی نیت کی تصحیح کروائیے۔ اگر مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو ان بچوں کی بھی نیت کی تصحیح ہونی چاہیے، اسکول میں ہیں ان بچوں کی بھی نیت کی تصحیح ہونی چاہیے، اگر یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں تو ان بچوں کی نیت کی بھی تصحیح ہونی چاہیے۔ اگر شروع سے ابتدا سے آغاز سے اس کے دل و دماغ میں یہ بسا دیں گے کہ اے بچے تجھے پڑھنا روٹی کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، روپے کے لیے نہیں، بینک بیلنس کے لیے نہیں، منی کے لیے نہیں، رچ مین بننے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں پڑھنا ہے قوموں کی خدمت کرنے کے لیے، تمہیں پڑھنا ہے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر بنو گے تو تمہیں مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے بننا پڑے گا، انجینئر بنو گے تو پھر بھی تمہیں لوگوں کی امداد اور لوگوں کو صحیح راستہ دینے کی نیت سے تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر شروع میں آپ نے یہ نظام چلا دیا پھر یاد رکھیے کہ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ کے بستی سے کرپشن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کے بستی سے ظلم و زیادتی ختم ہوگی، آپ کے بستی سے کمیشن اور لوٹ کھسوٹ کا نظام ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کی برکت ہر جگہ پھیلتی چلی جائے گی اور ہر جگہ امن و شانتی کا ماحول ہوگا، ہر جگہ ایک اچھا پیغام، اچھا سندیش اور اچھا میسج چلا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کے بچے بھی ترقی کریں گے اور آپ کی بستی بھی ترقی کرے گی اور آپ کے بستی کے افراد بھی ترقی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب سے تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر والدین کو یہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے اور نیت کی تصحیح کے ساتھ پڑھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔